السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دل کیا کہ سورہ یوسف کی کچھ ایک آیات پہ ریفلیکٹ کیا جائے، وہ آیات جو کہ بادشاہ کے خواب دیکھنے سے متعلق ہیں۔ ہم میں سے اکثر اس واقعے کو جانتے ہیں، تو آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اسی جمعہ کے خطبہ میں مولانا صاحب نے خطبہ دیا اور اس میں انہی آیات کو انہوں نے سامنے رکھا تھا۔ میں ان کی ساری بات کو تو ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن ان میں سے جو باتیں مجھے کچھ یاد رہ گئیں اور جو ہمارے انشاءاللہ ہم سب کے عمل کے لیے بڑی خاص ہیں، میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو آیت نمبر 43 سے شروع کرتے ہیں اور انہی آیات کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، پورے رکوع کی انشاءاللہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ جی، آیت نمبر 49 تک الحمدللہ ہم نے کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 43 سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اور وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک۔ تو اے میرے درباریوں، مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی، اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، یعنی درباری کہنے لگے۔ اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، اس نے کہا میں بتا دوں گا تم لوگوں کو اس کی تعبیر، بس مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں علیہ السلام۔ اے یوسف، اے راست باز یعنی سچے انسان، ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گائیوں کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیوں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے۔
پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں دراصل ان آیات کو، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا، اور وہ خواب اس کو اس طرح سے ریپیٹڈلی آیا ہوگا، یا یہ کہ اس کا اس خواب پر اس نے دل بند کیا کہ وہ اب اس کی تعبیر جاننا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہے بھی عجیب سا خواب کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں، اور دوسری جون سی ہیں وہ خشک ہیں۔ تو اس نے چاہا کہ اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر کا پتہ کرے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب دکھایا نا، اور ظاہر ہے وہ بادشاہ کے عہدے پر تھا، تو یہ خواب دراصل اس کی پوری مملکت سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا نفع یا نقصان پوری مملکت کے لوگوں کو پہنچنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پیش آمدہ خطرے سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ مل کے ایک ہی بات کے بارے میں آپ کو متنبع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر اب بادشاہ کی جو اپروچ ہے نا، اس کے مطابق ہم اپنے لیے عمل کی بات نکالیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی جب اس کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے تو وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یعنی بات نہیں سننا چاہتے دوسرے کو، کہتے ہیں یہ کیا، اس کے پاس کیسا علم ہے، میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے، اور کون جانا ایسے ہونے بھی والا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو ورتھ دیتے ہیں کہ بھئی ہاں، اگر کوئی میرے لیے کوئی بات کہہ رہا تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بھلائی پوشیدہ ہوگی، اور یہ میری خیر خواہی ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ طرح کی اپروچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو شخص آپ کو مستقبل کے بارے میں خطروں سے آگاہ کر رہا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکمت مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کو پہچانے۔ اگر تو وہ ایسا شخص ہے کہ ہر وقت ہوائیاں ہی اڑاتا رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کو پریشان ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر تو اس کی بات پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی بات ویلیویبل آپ کو لگتی ہے، اور اس کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ماحول سے بھی وہ کلوز مل رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جب کووڈ آنے والا تھا تو بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے تھے، نہیں یہ کچھ بھی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو سیریسلی لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں، نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی، تو ان کے کاروبار کیسے ٹھپ ہو گئے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اس کو سیریسلی لیا اور اس کے لیے تیاری کی، اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کاروبار کا جو رخ ہے وہ کس طرف چل رہا ہے، تو انہوں نے اسی لائن میں مختلف چیزیں، مختلف اشیاء تیار کرنا شروع کر دیں، اور کیسے وہ دنوں میں ترقی کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف نہ ماننے والے لوگ دنوں میں یعنی ان کا کاروبار ہلاک ہوا، برباد ہوئے وہ۔ تو نعوذ باللہ، یعنی معاشی لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو مومن کی جو فراست ہوتی ہے نا، وہ اگر کوئی اس کو کسی پیش آمدہ خطرے کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے تو وہ اس کو ویلیو کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اور اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر بادشاہ کہنے لگا یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتانے والے ہو، یعنی اس نے اپنے درباریوں سے آ کر مشورہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی کسی اہم معاملے کے بارے میں کوئی خبر پہنچنی ہے تو پھر اس کی تحقیق کریں، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ خود سے اس کی تحقیق نہیں کر سکتے تو مختلف لوگوں سے پتہ کریں جو اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اس خاص معاملے کے بارے میں، یا اس کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اور ان کی بات کو آپ اہمیت دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ یعنی مولانا نے اس دن ہمیں جو مثال دی تھی نا، وہ آج کل کے معاشی حالات کے بارے میں دی تھی کہ اب دیکھیں جو کچھ غزہ میں ہوا ہے تو اس کا اثر اوور آل دنیا میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک مسلمان آرام سے بیٹھا رہے کہ میں تو اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہمیں ہماری معاش کے بارے میں مستقبل میں کسی پیش آمدہ خطرے سے آگاہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کو ورت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب درباریوں نے کیا کہا، قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے یہ عجیب سے خواب ہیں، اور ہم تو یعنی ایک طرف تو انہوں نے اس کو عجیب سے خواب کہا کہ، اور یوزلی یہی ہوتا ہے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، ہم ان کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ان کی ویلیو نہیں کرتے ہیں۔
لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں، یعنی اپنی لا علمی کا بھی اظہار انہوں نے کر دیا۔ یہ ان کی ایک مثبت چیز نظر آ رہی ہے کہ بعض اوقات ہم اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم اس کو جھٹلا بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے جھٹلایا نہیں ہے، کہنے لگے کہ ہمیں تو عجیب سے خواب لگ رہے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب آپ جب اپنی بات کو کسی ایسے بندے کے سامنے رکھیں گے جو کہ یعنی سنجیدہ مزاج نہ ہو یا اس طرح کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتا ہے، تو وہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اب جب اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی اہم معاملے کے بارے میں مشورہ کرنے لگیں یا کسی سے پوچھنے لگیں تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہوا کیا کہ وہیں پر ہی وہ جو شخص تھا جو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا اور وہ نجات پا گیا تھا، تو اس نے ایک مدت کے بعد یاد کیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھیجو جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں اور میں اس کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو ان کو کہنے لگا، اے یوسف، اے سچے انسان، مجھے ان 7 گائیوں کے بارے میں، 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 دبلی گائیں اور 7 سبز بالیوں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں بتائیے، تعبیر بتائیے، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کا یہاں پر ہم جواب دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر بیان کی، فرمانے لگے کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کو چونکہ اس خواب کی تعبیر پتہ تھی، انہوں نے بتائی، انہوں نے علم کو اپنے تک پوشیدہ نہیں رکھا اور خیر خواہی کی ان لوگوں کے لیے، اور نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ یہاں پر ان کی حکمت عملی بھی نظر آ رہی ہے، ان کی بصیرت اور فراست نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی بتایا کہ اب تم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 7 سال تک تم متواتر خوب کھیتی باڑی کرو گے، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہون برسائے گا، خوب پیداوار تمہیں حاصل ہوگی۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ سالوں ہمارے پاس خوب پیداوار حاصل ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم پر برستا ہی رہے گا اور ہم اپنے مستقبل کے لیے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا نوٹس کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، تو جو کچھ تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا تاکہ تم اس کو مستقبل میں استعمال کر لو، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس کے جو تم قلیل مقدار کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نیڈ اور وانٹ میں کو جو ہے نا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری نیڈ ہے، یہ تو مجھے چاہیے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میری وانٹ ہے، اس کو میں کٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے پاس اس وقت مال ہے، مومن کی بصیرت یہی ہوتی ہے کہ وہ بے پناہ خرچ نہیں کرتا۔ ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ فضول خرچ انسان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، لیکن اوور آل دیکھیں یہاں پر میں نے چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، اسی لیے آج میں نے اس ٹاپک کو چنا کہ جب ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مال ہمیں کیوں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی بات ہے نا کہ ہمارے مال میں ایک معلوم حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا بھی کتنا زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے، لیکن جو ہی ہمارے پاس مال آتا ہے ہم اپنی ضروریات سے بڑھ کر آسائشوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسی مال سے ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر جائیں اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ جمع کر جائیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑیں یا کہیں کچھ اچھی جگہ پر اپنے لیے صدقہ جاریہ سیو کر جائیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس مال زیادہ ہوتا ہے ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی ہائی ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ہائی ہونے میں بھی ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی کھٹارا سی گاڑی تھی اور آپ نے اس کو بدل کر کسی اچھی گاڑی میں تبدیل کر لیا تاکہ وہ آپ کو روز تنگ نہ کرے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مختلف برانڈز کی اسپورٹس کار ایک سائڈ پہ ڈالی ہوئی ہے، دوسری طرف کوئی اور کار رکھی ہوئی ہے
جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر بچے کو ایک الگ الگ گاڑی لے دی ہے. یا یہ کہ اسی طرح گھر کے اندر بھی بچے اگر 10 کپڑوں میں گزارا کر سکتے ہیں تو ان کو 20 کپڑے ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ان کی الماریوں میں پڑے پڑے ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم فوکس کر سکتے ہیں. اور پھر ان چیزوں کو چھوڑ کر پھر یہ کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ باہر دیکھتا ہے، اچھا فلاں اس بات پہ خرچ کر رہا ہے، فلاں اس رسم پہ خرچ کر رہا ہے، میں بھی کر لوں. اور اس طرح کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہماری زندگیاں صحابہ کی زندگیوں سے کتنی دور چلی گئی ہیں. کیا صحابہ کے پاس مال نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. جب فتح مکہ ہوئی ہے اور اس کے بعد مختلف علاقے فتح ہوتے چلے گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنے ہی صحابہ ہیں جو بہت مالدار تھے، لیکن ان کی اگر ہم طرز زندگی کو دیکھیں تو وہ سنت کے مطابق ہی رہا. ان کے پاس جب مال آتا تھا تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ ان کے دسترخوان پر ایک سے بڑھ کر بے شمار کھانوں کی لائن لگی ہوئی ہو. اور آج ہم اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے میز پر 12 کھانے ایک وقت میں چن دیے جاتے ہیں. کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا ہے؟ یا ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ جو کہ ان چیزوں سے محروم ہیں اور وہ اگر ہمیں دیکھیں، اور اب تو ہم خود دکھاتے ہیں نعوذ باللہ میڈیا پہ پوسٹ کر کر کے کہ آج میں نے یہ کھایا وہ کھایا، آج میرے بچے نے یہ پہنا وہ پہنا، نکاح پہ ہم نے یہ کیا یا وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرما دے کہ جب مال آئے تو اس کو ہم فراست کے ساتھ استعمال کریں، اس کو ہم اپنی آخرت کو بچانے کے لیے استعمال کریں. تو اپنی ضروریات اور اپنی آسائش کے درمیان ایک حد فاصل کھینچیں. اور پھر اب مجھے ایک دم سے خیال آیا، اب یہ تو جو کریڈٹ کارڈ نے ہمارے حالات خراب کر دی ہیں، یعنی ہمارے طرز زندگی کو بالکل ہی بدل دیا ہے. وہ چیزیں جو ہماری ریچ میں نہیں ہوتی وہ ہم نے کریڈٹ پر ڈال کے لی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں یعنی ہم محسوس بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ دراصل آخر کار تو ہمارا ہی خون چوس کے ادا ہوگا، لیکن چونکہ وہ کریڈٹ میں پڑا ہوا ہے تو چلو یہ چیز ہم خرید لیں، اور ہم یہ خریدتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ چیز ہماری ضرورت ہے یا آسائش ہے. تو اللہ اکبر، آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے اور میرے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لیں، اور کوشش کریں کہ ہم صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو پڑھیں اور ہماری زندگیاں ان کے نمونے کے مطابق ہو جائیں. آمین. اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اس میں کسی تیسرے کا بھلا نہیں ہے، اس میں میرا اور آپ ہی کا بھلا ہے. اور پھر فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن، پھر اس کے بعد 7 آئیں گے بہت سخت سال جو چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیچ کے لیے محفوظ کر لو گے. تو یہاں سے ہمیں ذخیرہ کرنے کی بھی بات پتہ چلتی ہے. یعنی ذخیرہ اس لیے نہ ہو کہ دوسروں کو محروم کیا جائے، لیکن اپنے گھر میں ہی کچھ عرصے کے لیے اگر آپ کچھ سیونگ کرتے ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے. مومن یہ نہیں ہوتا کہ بخیل بن کر سارا مال اپنے ساتھ ہی لگائے رکھے، اور مومن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ فضول خرچی کرتے ہوئے سارا ہی مال لگا دے اور جب ضرورت پڑے تو پھر منہ دیکھتا رہ جائے. ٹھیک ہے، ایک متوازن اپروچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور توکل یہ نہیں ہوتا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے اور اس کے بعد جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ لوگوں کے در پر مانگتے پھریں. ٹھیک ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے ابوبکر صدیق کی مثال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال لے آئے تھے گھر کا، لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ اپنے لیے بچا کر بھی رکھو. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس توکل کے لیے اس درجے کا ایمان بھی چاہیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایک بڑی متوازن اپروچ ہونی چاہیے کہ نہ تو انسان اللہ سے ایسا شاکی ہو کہ مجھے آج ملا تو شاید کل نہیں ملے گا اور سینت کر رکھے، اور اپنی نفس پر بھی نہ خرچ کرے اور اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کرے. اور نہ ہی ایسی اپروچ ہونی چاہیے کہ اللہ توکل کرتے ہوئے سب کچھ ہی راہ خدا لٹا دے یا پھر سارا ہی آسائشات میں ضائع کر دے، فضول خرچیوں میں اڑا دے اور سوچے کہ پرندے بھی تو رزق دیے جاتے ہیں، میں بھی کل رزق پالوں گا. ٹھیک ہے، ایک متوازن اپروچ ہونی چاہیے. آپ اپنے اللہ پر توکل کریں اور اس کے بعد اپنے تمام اسباب کو لڑائیں. ٹھیک ہے، اور اسباب لڑانے کے باوجود بھی توکل اللہ ہی پر ہوگا. ٹھیک ہے، سست ہو کر کاہل ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ نہیں اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے رزق اتار دیں گے.
ٹھیک ہے، اور نہ ہی رزق کمانے کی جدوجہد میں اتنا زیادہ خود کو کھپانا ہے کہ انسان فرائض سے ہی غافل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ 7 ایسے سخت سال آئیں گے جس میں تمہارا بچا کچھا کسی زمانے کی ہوئی محنت تمہارے کام آئے گی، ٹھیک ہے، مگر جو تم روک رکھو گے اس میں سے تمہارے اب کام آئے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر کسی شخص نے جوانی میں کوئی محنت کی ہوتی ہے تو اس کے بڑھاپے میں کام ہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے جوان بھی ہوتے ہیں جو اپنی ساری جوانی کو غلط کاموں میں گزار دیتے ہیں، اپنی جسمانی روحانی صحت خراب کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ابھی 40 تک بھی نہیں پہنچتے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ مالی طور پر وہ مضبوط ہوتے ہیں، نہ ان کے گھروں میں خوشحالی ہوتی ہے، کیونکہ ساری عمر انہوں نے جب کاہلی کرتے ہوئے غفلت کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر لگایا ہی نہیں، ان کو کچھ کما کر ہی نہیں دیا، تو وہ اہل و عیال اب ان سے کیا تعلق خاطر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جگائے، یعنی اسی دنیا میں ہی، آخرت کے لیے بھی ہم تیاری کریں اور اپنے مستقبل کے لیے بھی تیار رہا کریں، آمین۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کے اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ تو یہاں پر خوشخبری بھی دے دی گئی کہ آخر کار 1 سال آئے گا جس میں پھر لوگوں پر خوب بارشیں ہوں گی اور انگور کا رس نچوڑیں گے، یعنی خوب رزق دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی طرف سے خوشحالی کے اور بدحالی کے دن انسانوں پر آتے ہیں، یہ سب آزمائش ہی ہے اس دنیا کی۔ مومن کا کام کیا ہے کہ اگر خوشحالی آئی ہے تو بھی آپے سے باہر نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ مال جو اس کو دیا گیا ہے اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو کہیں لگائے جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگانے کا حکم دیا، کیونکہ اس مال کے بارے میں اس سے سوال ہوگا قیامت والے دن، اس کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ یہ نہ بتا دے کہ یہ مال میں نے کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مومن کا کام کیا ہے کہ جب اس پر بدحالی کے دن آتے ہیں تو وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، اور یعنی اس حالت میں بھی کوشش کو جاری رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اور ایسا ہی مومن ہوتا ہے کہ جس نے اپنے مستقبل کے کچھ ذخیرہ کیا ہوتا ہے تو وہ ان بدحالی کے دنوں میں اس کے کام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔